ظاہر ہے ابھی آپ عبداللہ طارق صاحب سے ان کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، وہ مذہب اور دین کے فرق کی گفتگو بھی فرما رہے تھے۔ بہرحال ہمارا تعلق، مجھے یہ خوشی ہے کہ یہاں اگر مسلم قوم کے نمائندے موجود ہیں تو یہاں ہندو حضرات بھی ہیں، ہندو صاحب بھی ہیں، اور ایک کا تعلق ہمارے پینلسٹ کا ایک پینلسٹ کا تعلق کرسچینٹی سے ہے، اور آخر میں جس عظیم ترین شخصیت سے آپ ان کے بہترین خطبہ سماعت فرمائیں گے، اس سے پہلے کہ میں انہیں آپ کے سامنے تشریف لانے کے لیے گزارش کروں، میں بہت احترام کے ساتھ بابا آپ سے معذرت طلب کرتا ہوں، دل کی گہرائی کے ساتھ معذرت طلب کرتا ہوں کہ سچ کھوج اکیڈمی، تلاش حق اکیڈمی کا ذکر میں ابتدا میں نہیں کر سکا، جس کی طرف اشارہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب نے کیا۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ عمر کے اس پڑاؤ پر، عمر کے اس موڑ پر بہت اہم ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، بہت اہم کام انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ کی صحت سلامت رہے، اور آپ اسی جوش ولولے کے ساتھ، اسی نظم و نسق کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ اپنی اس تحریک کو، اپنے اس کام کو آگے لے کر چلتے رہیں، تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے، کسی بھی صورت سے وہ فضا آ جائے جس کا خواب آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ خاص طور پر کووڈ-19 کے بعد سے جو حالات دنیا میں رونما ہوئے ہیں، ہر شخص مضطرب ہے، ہر شخص پریشان ہے، نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر ہر آدمی جو ہے بے قراری کا شکار ہو کے رہ گیا ہے۔ خدا کرے کہ ہم سب کو سکون میسر آ جائے، ہمارے آپسی رشتے بحال ہوں، ہماری تمام سیمائیں، تمام سرحدیں ٹوٹ جائیں، اور محبت کا ایک پیغام جس کو اکثر ہم لوگ دیتے رہے ہیں مختلف وسیلوں سے، مختلف ذرائع سے، کبھی ورک کے بینر پر، کبھی آپ تلاش حق اکیڈمی کے بینر پر، کبھی ہند بھائی چارہ سمیتی کے بینر پر ہم پیغام محبت دیتے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام محبت جو ہے اس طرح سے خوشگوار ماحول پیدا کر دے تمام دنیا میں کہ ہم پرسکون زندگی گزار سکیں۔ آئیے میں اب بابا صاحب محترم دھرم سنگھ نہنگ سنگھ صاحب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ یہ سچ کھوج اکیڈمی، جس کو تلاش حق اکیڈمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ اس کے بانی ہیں، آپ اس کے سرپرست ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ آپ کی این جی او لازوال روحانی حکمت یعنی سکھ ازم کی بنیاد گرمت کے ذریعے اتحاد، امن، انسانی حقوق، انصاف اور ماحولیاتی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے مذہب کی ذمہ داری کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ دھرم سنگھ نہنگ سنگھ صاحب نے یوٹیوب پر ہزاروں گھنٹوں کے لیکچر نشر کیے ہیں، اور وہ متعدد پبلیکیشنز کے مصنف بھی ہیں۔ فروری 2015 میں جرمن فیڈرل منسٹری آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل ڈائیلاگ سیریز ریلیجن میٹرز ری تھنکنگ دا چیلنجز ٹمارو کے وہ پہلے اسپیکر تھے۔ 2016 میں آپ نے وائسز فرام ریلیجنز آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نامی کتاب کے کی نوٹ آتھر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ یہ کتاب مذہب اور پائیدار ترقی کے موضوع پر 2015 میں اقوام متحدہ کی مشاورت کا نتیجہ ہے۔ دھرم سنگھ نہنگ سنگھ صاحب کا تعلق سکھوں کے فرقے نہنگ سے ہے۔ نہنگ خالصہ بھائی چارے کے روحانی فوجی ہوتے ہیں، جن کی تشکیل گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے 1699 میں کی تھی۔ 1960 میں انہوں نے نہنگوں کی سب سے پرانی شاخ بدھ دل کے اجتماعات میں شرکت کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بابا کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ بدھ دل میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے آپ اس دل کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔
اپنے منصب کی وجہ سے آپ کی سابق صدر ہندوستان گیانی زیل سنگھ سمیت متعدد رہنماؤں اور سیاستدانوں سے ملاقات بھی ہوئی۔ 1965 میں دھرم سنگھ نہنگ سنگھ صاحب نے گربانی کے تصحیح کے اجتماع پوتھی منگل پاٹھ انتر مسئلہ میں حصہ لیا۔ 1968 میں آپ اتر پردیش چلے گئے اور گڑھ مکتیشور میں مختلف مذہبی روایات کے لوگوں سے گفتگو شروع کی۔ ان میں یوگی، بیراگی، کبیر پنتھی، جین، مسلمان، رادھا سوامی اور ہندو پنڈت شامل تھے۔ ان ملاقاتوں میں انہوں نے وید و سمیت، دیگر اہم مذہبی روایات اور دھرم گرنتھوں کو گہرائی سے سمجھنے کے موقع فراہم کیے۔ تحریر گربانی انسانوں کی بنائی تمام مذہبی حدود کو پار کرتی ہے۔ معاف کیجیے گا، اپنی دہائیوں تک جاری رہنے والی تحقیق کھوج کے دوران آپ نے محسوس کیا کہ 35 سے زیادہ روشن خیال لوگوں کی تحریر گربانی انسانوں کی بنائی تمام مذہبی حدود کو پار کرتی ہے۔ یہ وحدانیت کی ایک استعاراتی وضاحت ہے جو خدا اور بندے کے رشتے کو واضح کرتی ہے۔ 1994 میں بابا نہنگ سنگھ نے کھنہ میں بلا معاوضہ گرمت کے درس کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ صبح سویرے کے درس سچ کھوج اکیڈمی کے نام سے مشہور ہوئی۔ 2009 سے سچ کھوج اکیڈمی یوٹیوب پر آئی۔ ابھی تک آدی گرنتھ اور دسم گرنتھ اور سینہ بسینہ زبانی تاریخ پر مبنی دھرم سنگھ نہنگ سنگھ صاحب کے کئی ہزار گھنٹوں کی گرمت پر تقریریں یعنی وچار یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ میں آپ کے ان کارہائے نمایاں کے لیے آپ کو دل کی گہرائیوں سے بابا مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین و سامعین سے مخاطب ہوں اور اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم۔ میرے ساتھیوں، بہت خوشی کا دن ہے میرے لیے کہ جس عمر میں نے یہ کام شروع کیا تھا، مجھے جتنی اچھا تھی اس سے زیادہ مجھے پراپتی ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کا سہیوگ ہی میری پراپتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے میرے ساتھ وہ لوگ اس کارج میں شامل ہیں اور اپنی خوشی سے ہم پورو جنم کے سہیوگی ہیں۔ اتفاق ہے ہم نے اس ٹائم جنم لیا ہے۔ اور ایک وچار ہمارے ہیں، ایک جیسے بالکل۔ بے شک ہم الگ الگ دھرموں سے آئے ہیں، دھرم کی شکشا لے کے۔ دھرم کوئی بھی ہو، آدمی کو نیک بنانا، اچھا بنانا، ایماندار بنانا اس کا کام ہے، اس کی شکشا ہے۔ اور ہر دھرم یہ کام کر سکتا ہے۔
ہر دھرم میں یہ شکتی ہے ایسا کرنے کی، گرنتھوں میں یہی شکشا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ دھرموں پہ قابض ہیں یا جو ان قابضوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں حکومت کی سطح ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ روپ دھرم کا جو سب کو جوڑنے والا ہے، جو ایکتا پیدا کرنے والا ہے، جو سب میں پریم پیدا کرنے والا ہے، وہ سب لوگوں تک پہنچے۔ تو اسی لیے دھرم تو ایک ہی ہے، اتنے دھرموں کے روپ انہی لوگوں نے بنائے ہیں جو ہماری ایکتا کو، وشو ایکتا کو بھنگ کر کے اپنی اپنی ستا ہمارے اوپر تھوپنی چاہ، اپنے اپنے وچار جو کہ اصلی دھرم سے میل نہیں کھاتے، ان کے سوارتھ کی پورتی کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں، تھوپے جا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ دیش بن گئے نتیجے کے طور پہ، یہ حدیں بن گئی، سرحدیں بن گئی، فوج بن گئی۔ اصل میں جو اپنے آپ کو راجا مانتا ہے، ایشور کو راجا نہیں مانتا، خدا کو راجا نہیں مانتا، وہ شریک خدا ہے، وہ باغی ہے، خدا سے باغی ہے، آکی ہے وہ۔ یہ لوگ جو آپ کو دھارمک نظر آتے ہیں، یہی باغی ہیں خدا سے، یہی آکی ہیں۔ انہوں نے بھکتوں پہ ظلم کیے ہیں، یہی الٹا پرچار کرواتے ہیں، نہیں تو خدا کے نام پہ، بھگوان کے نام پہ لوگ دان دیتے ہیں۔ کس کو ملنا چاہیے وہ دان؟ کہاں خرچ ہونا چاہیے؟ خدا کی اولاد پہ۔ خدا کی اولاد اپنے باپ کے دھن کا وارث نہیں ہوتی، وراثت کس کی ہے؟ خدا کی وارث کون ہے؟ خدا کا وارث کون ہے؟ خدا کو بوجھ کے، خدا کے مشورے سے کیا وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ اپرادھ نہیں ہے؟ کیا یہ دھرم ہے؟ مسئلہ یہ ہے، ہمیں بولنا ہوگا۔ بات کڑوی ہے، سچ کڑوا ہوتا ہی ہے، اس لیے بلے شاہ بھی سچ بولنے سے گریز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم سچ بولو گے تو یہ لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے چپ رہنا ہی اچھا ہے۔ لیکن ہماری گربانی جو کبیر صاحب سے شروع ہوتی ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتی۔ وہ کہتا ہے یہ کائرتا ہے، ڈر کے مارے، موت کے ڈر سے ست بولنا بند کر دیں، یہ کائرتا ہے۔ ان لوگوں نے تلوار کی شکتی سے
सच का मुंह बंद करने की कोशिश की है, करते रहे हैं। कबीर जी को भी हाथी के आगे फेंका गया, जो हमारे नामदेव हैं उनको भी हाथी के आगे फेंका गया। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चुगलियां की गई कि ये सच क्यों बोलते हैं। आखिर किसने किया? ये हुकूमत ने किया। किसके कहने से किया? वो भी लिखा हुआ गुरबाणी में स्पष्ट है। वो बातें क्यों छुपाई जा रही हैं, क्यों हाईलाइट क्यों नहीं की जा रही वो बातें? क्यों ये जो काबज हैं गुरुद्वारों पे, धर्म पे, उनके खिलाफ हैं। ये वही लोग हैं जो गुरुओं के टाइम पे, समय पे गुरुओं की खिलाफत करते रहे, और गुरुओं के बाद जब गुरु के जो निहंग फौज थी वो जंगलों में गई, 50 साल घर नहीं वो टिक सके, उसके बाद इन्होंने ये प्रचार शुरू कर दिया जो आज है। इतिहास बदल दिया और अर्थ जो थे गुरबाणी के उनका अनर्थ कर दिया। अनर्थ शब्द आता है अर्थों को बदल देना जानबूझ के। अनर्थ जो शब्द है हमारी डिक्शनरी में जो बोलते हैं, हमारी भाषा में, सबसे बड़ा पाप जो होता है, सबसे बड़ा उपद्रव जो होता है, उसे अनर्थ कहते हैं। अनर्थ हो गया। और अर्थों के सही अर्थों को, धर्म ग्रंथों के सही अर्थों को बदल देना, तोड़ मरोड़ देना अनर्थ है। अर्थों के अनर्थ कर देना, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं। ये हुआ है, मैंने साबित कर दिया, और साबित अब भी हो सकता है, जहां मर्जी बैठ के देख लें। और उन्होंने मान भी लिया कि गलत प्रचार हमसे हो गया। हम कह रहे हैं तुमने किया है, अगर हो गया चलो कोई बात नहीं, गलती से हो गया ना, अब क्या हो गया, अब इकट्ठे हो जाएं। अब क्यों नहीं करते? गलती की माफी मांग लें, अरदास कर लें। गुरु तो बख्शण योग है, वो तो दयालु है। खुदा तो अपनी औलाद की गलती कैसे नहीं माफ करेगा? लेकिन बात ये नहीं है, बात कुछ और है। हम तो राज करना चाहते हैं, हम तो शरीक के खुदा बने बैठे हैं। हम तो कहते हैं राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। आकी किसका नहीं रहेगा? हमारे खिलाफ नहीं कोई रहेगा, जो हमारे खिलाफ होगा हम गोली मार देंगे। ये तो था अतवाद, और क्या था? और क्या था? ये धर्म नहीं है। धर्म को तलवार के रोज जोर से नहीं फैलाया जा सकता। अगर जोर से धर्म फैलते तो भगवान से शक्तिशाली कौन है? ईश्वर से शक्तिशाली कौन है? तो अधर्म आ कहां से जाता, कैसे आ जाता? लेकिन ये बात नहीं है, बात कुछ और है। ये धर्म की बात, राजा राम की कहानी, ये बड़ी मुश्किल है समझ में आने वाली। क्यों हो जाता है? यहां एक सब में एक पावर है, वीटो पावर।
ہر بشر کے پاس ہے، وہ دھرم کو مانے یا نہ مانے، اس میں ایشوری دخل نہیں دے سکتا، سب برابر ہے۔ کون کسی کو دھرم کو بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ دھرم سے گرنا ہمارے بس کی بات ہے، لیکن جہاں سے ہم گرے ہیں وہاں پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہم اوپر سے چھلانگ لگا کے نیچے تو گر سکتے ہیں 10-20 فٹ کی اونچائی سے، لیکن پھر وہ بغیر سیڑھی کے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، کسی کی مدد کے بغیر وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ ایسا ہی دھرم ہے، یہ سیڑھیاں ہیں، جتنی یونیاں ہیں سب سیڑھیاں ہیں۔ سیڑھیوں میں کیا ہے؟ بودھک ڈیولپمنٹ، بدھی کا وکاس، بودھک ڈیولپمنٹ ہی دھرم ہے۔ جب بودھک ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے یا روک دی جاتی ہے تو وہ انرتھ ہے، دھرم نہیں ادھرم ہے۔ آج بودھک ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے۔ کھڑا پانی جیسے سڑ جاتا ہے، سڑان آتی ہے کھڑے پانی میں، ایسے ہی جب دھرم کا گیان مارگ رک جاتا ہے، اس میں جو گن ہیں دھارمک آدمیوں میں وہ گڑ جاتے ہیں، سڑان آتی ہے ان میں، کیونکہ بھگوان سے دوری بنا لیتے ہیں وہ لوگ۔ ہر بسر جاتا ہے، ہر وسرت تیرے گن گلیا۔ جب تمہیں ہر سے رشتہ توڑ لو گے، انتر آتما کی آواز سے تم اپنا سمبند توڑ لو گے، اس کو سننا بند کر دو گے، یہ تمہارے جو گن ہیں یہ گڑ جائیں گے، تم ادھرمی ہو جاؤ گے۔ وہ ہو گیا، ہو چکا ہے۔ تمہارے اندر سوارتھ پرمارتھ نشٹ ہو جائے گا، سوارتھی تم بن جاؤ گے۔ پرمارتھ دھرم ہے، سوارتھ ادھرم ہے۔ سوارتھ سے ادھرم پیدا ہوتا ہے، سوارتھ سے اب گنوں کی کھیتی ہوتی ہے۔ جہاں سوارتھ ہے اس ہردے میں گن کمزور ہوتے جاتے ہیں، اب گن بڑھتے جاتے ہیں، پرفلت ہوتے جاتے ہیں۔ وہ آج ہو رہا۔ اس لیے سب دھرموں کے اتنے کچھ ہوتے ہوئے بھی آج وشو میں پیس آف مائنڈ کہیں نہیں ہے۔ پیس آف مائنڈ شانتی ہے، شانتی کا دوسرا نام ہی پیس آف مائنڈ ہے۔ پیس آف مائنڈ جہاں نہیں ہوتا وہاں تو ڈپریشن ہوگا، ضرور ہونا ہی ہے، پھر ڈپریشن ہے، اشانتی ہے، اشانتی سے ڈپریشن پیدا ہوگا۔ دھرم کی اڑہوند، دھرم کا نہ ہونا، دھرم کا مائنس ہو جانا ساری سمسیاؤں کا کارن ہے۔ وشو کے دکھوں کا، جھگڑے، لڑائی، فساد، بیماریاں، سب کچھ اس کا کارن ہے کہ ہم جو گرنتھ ہمارے، ہمیں جو جس نے کائنات بنائی ہے اس نے ہمیں یہاں رہنے کے اصول جو دیے تھے، میسنجروں کے ذریعے میسج جو دیا تھا اسے ہم مانتے نہیں، بھلے جانتے ہوں۔ تو وہ میسج کیوں دیے تھے کہ سکھ شانتی سے تم یہاں رہ کے جو پچھلی اپنی کمزوری ہے، غلطی ہے، اس کو سدھار لو گے، بودھک ڈیولپمنٹ اپنی تمہاری پوری ہو جائے گی۔ یہ اصول ہیں، ان کو اپنا لینا، آپس میں پریم کرنا، لالچ نہ کرنا، یہاں پیسے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ یہیں رہ جاتے ہیں،
یہ جو باتیں سب کہی ہیں ان کی ہم قدر نہیں ہم نے کی. ہم مانتے ہیں کہ خدائی فرمان ہیں وہ، لیکن ہم تو خدا کے فرمان کی بھی قدر نہیں کر رہے. خدا ہماری قدر کیسے کرے گا؟ دنیا میں ہماری قدر کیسے ہو جائے گی؟ وہ تو ہمارے لیے ہی ہیں، ہمارے بھلے کے لیے ہی سب کچھ کہا گیا ہے. اس میں خدا کا تو کوئی سوارتھ ہے نہیں. دھرم میں ہمارے بھلے کے لیے ہمیں اپدیش دیا گیا ہے، ہم اس کو مانتے نہیں. وہ ہمارا بھلا کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، تو ہم پھر کیا ہیں؟ دھارمک ہیں یا اپرادھی ہیں؟ گربانی کا فرمان ہے کہ مادھو ہم ایسے اپرادھی، ہم تو ایسے اپرادھی ہیں جن پرب جس پرمیشر نے، جس اللہ نے، جس گاڈ نے جیو پنڈ تھا دینا، یہ جیو دیا ہمیں اور یہ ہمیں شریر دیا کہ ہم اپنی بودھک ڈیولپمنٹ پوری کر لیں. ہم اپنا نقصان جو ہم کر بیٹھے وہ اسے پورا کر لیں. جیو پنڈ تھا دینا تس کی بھاؤ بھکتی نہیں سادی. اس کے پریم کی بھکتی جو ہے، پریما بھکتی جو ہے، بھاؤ بھکتی پریما بھکتی ہے، سب سے پریم کرنا کی بھکتی، اسے نہیں سمجھا ہم نے، دھیان ہی نہیں دیا اس میں. تو ہم ایسے اپرادھی ہیں. پھر بھی وہ ہمیں، اس نے جو وعدہ کیا تھا روزی روٹی کا، وہ ہمیں دے رہا ہے. ہم جو وعدہ کر کے آئے تھے ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں. ہم نے جنم لیا تھا، اس شریر کے لیے جو ہمیں ضروریات تھیں اس کی ذمہ داری خدا نے لی تھی. روزی روٹی کی، سورج اس نے بنایا، بارش وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے، حکم سے ہوتی ہے. ہوا اس نے بنائی ہے، سب زمین اس نے خود بنائی ہے. تو ہمیں دھیان ہی نہیں آیا کہ وہ کون شکتی ہے جس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں زمین میری ہے. تم کہاں سے لائے تھے؟ جب یہ زمین بنی تم کہاں تھے؟ کس نے بنائی؟ کون اسے گھما رہا ہے؟ رت کیسے بدل رہی ہیں؟ دن رات کیسے ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ قبضے کر لیے، باغی ہو گئے. کس سے؟ جس کو بھگوان مانتے ہیں اس سے ہی باقی ہیں. تو پھر یہ مصیبت نہ آتی تو اور کیا آتا؟ ہم اس میں ان مشکلوں میں پھنسے نہ ہوتے اور کیا ہوتا؟ ہماری اپنی بدھی جو ہے یہ مشکلوں میں پھنسانے والی ہے، ہمیں یہ الجھانے والی ہے. الجھ تو ہم گئے اپنی عقل سے. اگر ہم سلجھنا چاہتے ہیں، ہم جال میں پھنس گئے، مایا کے موہ کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں اس مایا موہ کے جال سے باہر، تو ہمیں دھرم گرنتھوں کو سمجھنا ہوگا اور ان پہ عمل کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو جیسے حالات ہیں یہ تو ہوتا ہی رہے گا. مصیبتوں کا علاج، چنتاؤں کا علاج اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنے میں ہے. سب کا بھلا ماننے میں ہے، کرنے میں ہے، سوچنے میں ہے. سب کا بھلا ہو، سربت کا بھلا، سربت دا بھلا. سب کے بھلے میں ہی اپنا بھلا ہے. سوارتھ اپنا بھلا چاہتا ہے. اپنے بھلے، اپنا بھلا سوچتے ہیں جو لوگ، دراصل وہ بھلا نہیں برا سوچتے ہیں اپنا. جو سوارتھی ہے وہ تو دوسرے کا حق
ہی کھائے گا اور کیا کرے گا؟ سوارتھ دوسرے کا حق کھانا، زیادہ حق مانگنا، لینا، قبضہ کرنا، یہی تو سوارتھ ہے۔ تو اپنے حق پہ تو ہے نہیں، وہ تو حرام ہے۔ دوسرے کا حق، اپنا حق ہی تو حلال ہے۔ تو جو دوسرے کا حق سوارتھی، دوسرے کا حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اچھا رکھتا ہے، وہ سوارتھی ہے۔ تو سوارتھی دھرم کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم دھرم جو پرمان ہے، خدا کے گھر میں جو دھرم پرمان ہے، جسے وہ دھرم مانتے ہیں، دھرمی مانتے ہیں، وہ قرآن میں، گرو گرنتھ میں، یا ویدوں میں، شاستروں میں، دھارمک گرنتھوں میں لکھا ہوا ہے۔ ویسے دھرمی ہمیں بننا ہوگا۔ یہاں ہمیں دھرمی مانے نہ مانے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ان لوگوں سے۔ خدا کے گھر میں ہمیں دھرمی مانتا ہے کوئی یا نہیں مانتا؟ جو ہم کر رہے ہیں خدا کے گھر میں، وہ بھلے کام ہیں یا برے کام ہیں، یہاں لوگ کچھ بھی کہیں، ہمیں ان لوگوں سے کیا مطلب؟ یہ تو مورخ ہیں سب، یہ تو باغی ہیں خدا سے سب۔ وہ پتہ وہاں کے اصول جو ہیں وہ ہمیں قرآن میں اور گربانی میں اور وید میں اور گرنتھوں میں سب میں وہی ایک ہی بات ہے۔ سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، بات ایک ہی ہے۔ سمجھنے میں فرق نہیں، جب ارتھوں کے ہم انرتھ جان بوجھ کر کرتے ہیں تو وہ ڈفرینس ہمیں لگتے ہیں، وہ ہیں نہیں۔ اب ہم اتنے آدمی بول رہے ہیں، کم از کم 4 دھرموں سے، ہمارے اندر تو ڈفرینسز کوئی ہے نہیں۔ کیوں؟ ہم نے صحیح سمجھا ہے دھرم کو۔ اس کا مطلب ہم نے صحیح روپ سمجھ لیا ہے دھرم کا۔ اور جو جان بوجھ کے صحیح روپ نہیں سمجھتے یا سمجھنے نہیں دیتے، ان کا اپنا سوارتھ ہے کرسی کا، سماج کو پھاڑ کے راج کرنے کا۔ ان کو دنیا کو لڑانے میں فائدہ ہے، ہمیں جوڑنے میں فائدہ ہے۔ کوئی جو جوڑنے کا کام کرے گا وہ خدا کے کا جو کام ہے وہی کرے گا۔ خدا بھی چاہتا ہے میری اولاد، ایک کون باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد آپس میں لڑے ایک دوسرے سے، ان میں ایک دوسرے کے پرتی دویش بھاونا پیدا ہو؟ اور جو کرنے والے آدمی ہیں اس کی اولاد میں دویش بھاونا، انہیں خدا برداشت کرے گا؟ کیسے کر لے گا؟ ہماری اولاد کو اگر کوئی آدمی ایسی شکشا دے کے آپس میں دشمن بنا دے اور مروا دے، ہم اس آدمی کو اچھا سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ تو خدا کوئی ایسا ہم سے بھی بدھی ہین ہے جو سمجھ لے گا تمہیں اچھا؟ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں دھرم کے پرتی، آنکھ بند کر رکھی ہیں ہم نے دھرم سے۔ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ وہ اس کے اتنے احسان ہیں ہم پہ، ہم اس کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں کوئی بھی۔ ہمارے فائدے کی ہیں وہ، اس کے فائدے کی چلو نہ مانے، وہ تو ہمارے فائدے کی ہے، ہمارے کلیان کی باتیں ہیں، ہم تو وہ بھی نہیں مانتے۔ یہ بدھی انسانی بدھی ہے، پوری بدھ نہیں ہے، تھوڑی بدھ ہے۔ اسی یہاں ہی ایک کسی فلاسفر نے کہا تھا، اے لٹل نالج جو ہمارے پاس ہے 84 لاکھ جانوروں سے زیادہ ہے، لیکن جو پوری بدھ ہے وویک بدھ اس سے کم ہے۔ اے لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ۔ یہ بدھ ہماری اے لٹل، یہی ہمارے لیے خطرے پیدا کرتی ہے، یہی خطرناک ہے ہمارے لیے۔ یہ بات سمجھنی ہوگی، یا پھر یہ مانا بند کرو ماننا کہ یہ ڈینجرس تھنگ جو لکھا ہے لٹل نالج یہ غلط ہے۔ یا تو اس کے خلاف بغاوت کرو یا پھر اسے مانو۔ منہ میں تمہارے کچھ ہے، من میں کچھ ہے، کب تک چلے گا یہ؟
نہیں چل سکتا. اگر جاگروک ہو جائیں گے لوگ, دھرم عدالتوں میں بھی آئے گا, سرکار میں بھی آئے گا. ایسے لوگوں کو دھرم برودھی ڈکلیئر کر دیا جائے گا. دھرمی نہیں ہے, دھرم برودھی ہیں, یہ راکشس ہیں یہ لوگ. انہیں راکشس کہا تھا, انہوں نے تو اسے راکشس کہہ دیا جو 4 وید کا گیاتا ہے. کیوں؟ ان سے ان کی مت نہیں ملتی. میرے ساتھ ہی جس کی وچار دھارا نہیں ملتی, میں اسے راکشس کہتا ہوں. اور میری وچار دھارا سوارتھی ہے. یا تو راکشس کہنے والے ثابت کرو کہ ہم سوارتھی نہیں ہیں, ہماری وچار دھارا میں سوارتھ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. نہیں, جو تم جن کو راکشس کہتے ہو, کیا تم غلطی تو نہیں کر رہے؟ کبھی تم ہی راکشس ہو خود. اس پہ وچار کرو, منتھن کرو, چنتن کرو. بھکت کبیر جی ایک جگہ کہتے ہیں انہیں کہ جو یگ ہوتے تھے جب دھرم کے نام پہ, وہاں یہ پشو ہیں ان کی بلی دی جاتی ہے. اب بھی دی جاتی تھی جب, کہ جب آپ لوگ یگ کرتے ہو, گومید یگ بھی کرتے تھے, پھر اشومید یگ بھی کرتے تھے, گینڈا مار کے بھی ہوم یگ کرتے تھے, یگ کرتے تھے. یگ کا مطلب ہے اس کا مانس پرساد کے طور پہ, مہا پرساد کے طور پہ لوگوں کو دیا جاتا تھا. اور کیا ہے, یہ دھرم ہے, دھرم میں لکھا ہے سب. وہ کہتے ہیں جی بد ہو. یہ رشی منیوں نے جو یگ بنائے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو تم بھی مارتے ہو, بد کرتے ہو, ان کا بلی دیتے ہو. جی بد ہو سو دھرم کا تھاپو. وہ تو تم نے تھاپ دیا کہ دھرم ہے. یہ یگ ہوتا ہے, اس میں جی ہتیا نہیں ہوتی, اس کو مکتی مل جاتی ہے. چلو مان لیا. جی بدو سو دھرم کر تھاپو. ادھرم کہو کت بھائی, پھر ادھرم کیا ہو گیا؟ اگر جی مارنا دھرم ہے تو ادھرم پھر کیا ہے؟ آپن کو منی بھر کر تھاپو. آپ تو منیور بن گئے. کاکو کہو کسائی. پھر تم دوسروں کو کسائی کیسے کہہ سکتے ہو جب تم بھی وہی کام کر رہے ہو؟ یہ گربانی میں درج ہے یہ بات. اس کا جواب کون دے گا؟ یہ بات نہیں چلے گی. کبیر جی مہان سنت ہیں اور کبیر کا ورود بھی کر رہے ہیں. ہم کبیری بانی کا ورود کر رہے ہیں. کبیر جی مہان سنت ہیں. بہت ہو گیا, بہت بیوقوف بنا لیا آپ لوگوں نے پبلک کو. اسی لیے آپ نے پڑھنے نہیں دیا, لوگوں کو شکشا نہیں لینے دی کہ کبھی ہمارا یہ دھرم کا جو فراڈ ہے ننگا نہ ہو جائے. اب ہم لوگ بھی پڑھ لے کے بھلا ہو انگریزوں کا اور مسلمانوں کا. انہوں نے وہ جو تمہارا تھا نا ورن منڈ, اس کو تہس نہس کر دیا قانون بنا کے. سب پڑھنے لگے اور سارا وید کھل گیا. وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی. یہ جو شبد تھے کبیر کے ایسے, کاکو کہو کسائی, ان کو چھپایا کیوں گیا؟ یہ تو ہندو جو دھرم تھا, یہ تو سکھوں کو اس کا پرچار کرنا چاہیے تھا. اگر سکھ ہوتے گرو کے تو پرچار کرتے اس بات کا. وہ تو گرو برودھی ہیں, وہ باتیں سب چھپا لیں جس کے لیے گروؤں نے بلیدان دیے تھے. توپ کا منہ کدھر کو کر دیا. جب وہ کہتے ہیں, کبیر جی بھی کہتے ہیں, نامدیو جی بھی کہتے ہیں کہ ہندو اندھا, آنکھ سے نہیں اندھا, آنکھ ہیں ان کے, یہ جو ہماری آنکھ ہیں.
اندر کی جو آنکھ ہے، جو مانتے ہیں تیسری آنکھ، جو شیو کی آنکھ مانتے ہیں تیسری، وہ آنکھ نہیں کھلی، اس کی اندر کی آنکھ نہیں کھلی. اپنے اندر نہیں دیکھ رہا میں کیا کر رہا ہوں. دوسرے کو کسائی کہتا ہے، وہی کام خود کر رہا ہے، وہ دھرمی ہے. میں وہ کام کروں وہ دھرم ہے، دوسرا کرے وہ کسائی ہے. تو پھر تو یہ اندھا پن ہوا، اپنے اندر تو جھانکتا نہیں. تو وہ ایسے کہتے ہیں ہندو اندھا ترکو کانا. ترکستان، مسلمان کانا نہیں کہا، دیکھو ترکوں کو کہا ہے. ترکستان والے جو ہیں وہ بھی تھوڑا اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں. جیسے ہمارے یہ کٹڑواد آ گیا، وہ بھی کٹڑوادی ہیں، صحیح اسلام کی ویاخیا نہیں کرتے. ترکو کانا، دونوں سے گیانی سیانا. جو گیان ہے، جس کے پاس گیانوان ہے، وہ دونوں سے سمجھدار ہے، سیانا ہے. تو جہے گیان تہ دھرم ہے، کبیر جی اور کہتے ہیں. جہاں گیان ہے وہیں دھرم ہے. گیان بان بنانا دھرم کا کام ہے، اگیانتا دور کرنا دھرم کا کام ہے. تیسرا نیتر کھولنا دھرم کا کام ہے. جب تیسرا نیتر کھولے گا نا، پھر آتما کا درشن ہوگا. اندر سب کے ایک ہی ہے. پھر اندر کا جو ایک ہے اندر سب کے، وہ دکھائی دے گا. اب تو باہر سے مایا کے روپ دکھائی دیتے ہیں، وہ تو الگ الگ ہوتے ہی ہیں. وہ تو مایا کے روپ ہیں. جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ مایا کے روپ ہیں. ہم نے مایا ہی دھرم کو سمجھ رکھا ہے. مایا کی پراپتی ہی ہماری اپلبدھی ہے دھرم کی. ہم دھرم کی شخصیت سے ہزاروں میل دور کھڑے ہیں، بہت دور. یونیورسٹیوں سے ہم نے ایک شکشا کو ہزاروں کوسوں دور کر دیا. بھاشا ہی بدل دی ہم نے اپنی. اب ہمارے پاس ریکارڈ ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے، کون اس باپ کا باپ تھا، کون اس کا باپ تھا، کون آگے بیٹے کا بیٹا ہے، کون اس کا آگے بیٹا ہے. یہ ریکارڈ ہے. لیکن دھرم مانتا کہ سب خدا کے بیٹے ہیں، اولاد اس کی ہے. تو پھر تو ہمارا تو ریکارڈ ہی اس کے خلاف ہے سر. راجا نے جو ریکارڈ ہے وہ تو خدا اس کے خلاف ہے سب. وہ کیسے مان لیں گے؟ ان کے بڑے بڑے ادھیکاری مانتے ہیں، سپریم کورٹ مانتی ہے یہ بیٹا ہے، اس کا حق ہے، اسے دو. یہ مایا کے لیول کے رشتے ہیں. یہ بات ہمارے پراپرٹی، یہاں کی جائیداد، یہ کس کی ہے، اس کے بعد وارث کون ہے، یہ اس لیول کی ہے. وہ دھرم آتما کا رشتہ مانتا ہے، ہم بلڈ ریلیشن کو مانتے ہیں. بلڈ ریلیشن کا آتما کے رشتے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر بلڈ کو ہم دیکھیں، اس کے بھی گروپ ہیں. کون کہتا ہے ہندو کے بلڈ کا گروپ الگ ہے، وہی گروپ اشوت کا نہیں ہو سکتا. ڈی این اے بھی دیکھ لو ملا کے. کہاں سے ہم لے آئے یہ ورنڈ؟ کیسے آ گیا؟ آج کی دنیا اتنی گیانوان ہے، ان کا سب فراڈ جو دھرم کے نام پہ تھا تہس نہس ہو گیا. اسی یگ میں پیچھے کو سوچنے کرنا کہ اب ہم پھر پیچھے 4000 سال یا 2000 سال پیچھے کی دنیا میں لے چلیں گے آج کے آدمی کو. یہ سوچنا، جو لوگ یہ سوچتے ہیں، جو ہندوتو کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے وہ بدھی ہین ہی ہو سکتے ہیں.
बुद्धवान ऐसा सोच ही नहीं सकता। कभी ज्ञान पीछे को जाया करता है? ज्ञान एक ऐसी चीज है, आगे ही बढ़ता है हमेशा, पीछे को नहीं जा सकता। ज्ञान आगे जाएगा, आगे से जाके फिर पीछे कैसे आता है वो अलग बात है। खुद मानते हैं ये चारों युग बदलते हैं, सतयुग आएगा, बहुत सी दुनिया मोक्ष को प्राप्त होगी, लोग अच्छे काम करेंगे, नेक इंसान होंगे, नेक इंसानों की नेकी की इज्जत होगी, बदी को सच पाने को कहीं जगह नहीं होगी। लेकिन गुरु नानक ने कुछ और कहा है उस टाइम, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो, झूठ की प्रधानगी है। आज भी है, लेकिन अब झूठ के पांव सत्य के आगे टिक नहीं रहे, कभी भी नहीं टिके। वैसे तो जब सत्य प्रकट होता है, झूठ के पांव नहीं टिकते उसके सामने, कभी भी आज तक टिके नहीं। भले ही सजाएं दे दी हो सत्यवादियों को, इन्होंने सच बोलने वाले को कत्ल कर दिया हो, लेकिन उसका जवाब नहीं हुआ। उसके जो उसने कहा उसके अर्थ जो थे उन्हें बिगाड़ के अनर्थ कर दिया। अनर्थ कैसे होता है कि जिन लोगों को वो शिक्षा दी गई थी, अगर वो उन तक वो शिक्षा पहुंच जाती तो उनका भला हो जाता। कुछ यहाँ से परलोक के लिए, जन्नत के लिए आगे कुछ लेके जाते हैं, यहाँ से अपना बौद्धिक लेवल ऊंचा करके जाते हैं, लेकिन इन्होंने वो रोक दिया। नेचर का सिस्टम जो है उसमें बाधा डाली है इन्होंने। नेचर तो सबका भला करने के लिए संसार रचा है, ये लोग बाधा डालने वाले हैं, तो ये पाप है। कूड़ डोबे पूर, पूरों के पूर तुमने डोब दिए लोग, तो इसकी सजा भी मिलेगी, उन लोगों को मिलती है जो शैतान के हामी हैं और शैतानियत जिनके सर पे सवार है, जो शैतान बन चुके हैं। शैतान हमेशा खुदा का मुखालिफ होता है, शरीक खुदा होता है। शैतान ही तो शरीक खुदा है, शैतान ही तो धर्म के खिलाफ है। इंसान धर्म के हक में है, धर्म प्रेमी है, धर्म को प्रेम करने वाला है, धर्म में विश्वास रखने वाला है। शैतान विश्वास नहीं रखता धर्म में, ना रखने की कहता है किसी को, आस्था रखवाता है। वो आस्था है, विश्वास नहीं है, आस्था है। और आस्ती और नास्ती, आस्ती तो होता ही नास्ती है। गुरबाणी कहती है आस्ती नास्ती दोनों भाई। जो आस्ती है वो नास्ती है, नाश कर रहा है बुद्धि को दूसरे लोगों की, अधर्म पढ़ा रहा है, तो नाश कर रहा है सब। बहुत कुछ कहा गया है जो छुपा लिया गया, क्योंकि अधर्मियों ने प्रचार किया ना धर्म का, जो उनके खिलाफ है सब कुछ वो छुपा लिया गया, और ही और कुछ पेश किया गया है, पेश किया जा रहा है धर्म के नाम पे। इस्लाम को उन्होंने, मुसलमान को उन्होंने कहा कि मुसलमान कहावण मुश्किल, और सिख कहना मुश्किल नहीं कहीं लिखा, हिंदू कहना कहीं मुश्किल नहीं लिखा, क्रिश्चियन कहना कहीं मुश्किल नहीं लिखा, बौद्धी कहना कहीं मुश्किल नहीं लिखा, और भी धर्म हैं। क्यों भाई मुसलमान नहीं कहना मुश्किल क्यों लिखा? मुसलमान तो अपने आप को कहलवाना कि मैं मुसलमान हूं,
یہ بہت مشکل بات ہے، اتنی آسان نہیں ہے تم اپنے آپ کو کہہ دو کہ میں مسلمان ہوں، تم ثابت کرنا پڑے گا میں مسلمان ہوں، بہت مشکل ہے ثابت کرنا۔ اور میری پرارتھنا یہ ہے، گرو نانک جی کہتے ہیں کہ مسلمان بھیا کہاوڑ مشکل ہے، ہوئے تو مسلمان کہائے۔ اگر کوئی مسلمان ہو وہ کہے میں مسلمان ہوں، ورنہ اسلام کو بدنام مت کرو، یہ میری گزارش ہے۔ اگر اس گزارش کو مان لیا جاتا تو آج دنیا بدلی ہوئی ہوتی، دنیا ساری اسلام کو مان لیتی، اس پہ غور نہیں کیا گیا۔ اس گرو نانک کی اولاد سے، پیروکاروں سے، وارثوں سے ان لوگوں نے دشمنی شروع کری جو دھرم کو کے بھیس میں شیطان تھے، گھس بیٹھے تھے۔ میاں میر جیسے لوگ بھی ہیں، یہ مسلمان ہیں، میاں میر تھا مسلمان، تبھی تو اس سے نیو رکھوائی امرتسر کی، ہرمندر صاحب کی۔ جس دھرم کی نیم مسلمان رکھ رہا ہے، بھلا مسلمان اس وچار دھارا سے خلاف ہے؟ وہ نام ہی دوسرا ہے، بات وہی ہے۔ وہ تو سچ دھرم کی نیم رکھ رہا ہے۔ وہ مسلمان کہاوڑ مشکل کہہ رہے ہیں، وہ اصلی واقعی جو مسلمان ہیں وہ بنانا چاہتے ہیں دنیا کو، ساری کو۔ ایسا مسلمان نہیں جو آج کا ہے ہر کوئی، ایسا مسلمان جو ہے جیسا قرآن میں پہ جو کھرا اترے، ایسا گرسکھ جو گربانی پہ کھرا اترے۔ اگر گربانی کا کھرا سکھ کسوٹی پہ، گربانی کی کسوٹی پہ کھرا اترنے والا سکھ اور قرآن کی کسوٹی پہ پورا اترنے والا مسلمان، دونوں ایک ہیں، برابر ہیں، کچھ بھی انتر نہیں۔ اگر کوئی کہے انتر ہے تو مجھے بتائے کیا انتر ہے، کیسے انتر ہے؟ وہ اپنی پربھاشا الگ دیتا ہوگا اسلام کی، یا سکھ اپنی پربھاشا الگ دیتے ہوں گے۔ اگر ایمانداری سے ہم دونوں ایماندار ہوں گے تو وچار دھارا میں انتر ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے یہ آج ہم ہیں، طارق صاحب بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہمارا تو کوئی انتر ہے نہیں۔ کل جو طارق صاحب کو تھوڑا سا شنکا ہو گئی تھی، وہ دراصل میں نے کچھ اور کہا تھا، آپ کو سمجھنے میں یا میرے کہنے میں پھر فرق ہو گیا ہوگا۔ میں اب گیان کھڑک کی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں کو لگے گا شاید ان میں مت بھید ہے، تو اس لیے میں آج اس وشے پہ 5 منٹ اور آگے بڑھاؤں گا۔ اس کو مت بھید نہیں ہے، دراصل میں نے وہی بات کہی تھی، آپ سے بھی کوڑی بات کہی تھی، آپ نے جو کہا ہے اس سے کڑوی کہی تھی میں نے بات۔ آپ نے کچھ شاید، جب میں نے یہ کہا کہ یہ جو لوہے کی تلوار ہے یہ تو ساختوں کی تلوار ہے، سنتوں کے خلاف استعمال ہونے والی تلوار ہے، یہ وہ تلوار ہے، یہ تلوار سے رام چندر سمبھوک بھگت کا سر کاٹ رہے ہیں، یہ تو وہ تلوار ہے۔ ہمیں نہیں گوارا یہ پہننی، ہماری مجبوری تھی، ہم نے یہ تلوار پہنی، کیا کرتے؟ وہ لوگ جو اس تلوار پہ وشواس رکھتے ہیں ان کو اس تلوار کی بھاشا ہی سمجھ میں آتی ہے، مجبوری میں ہمیں یہ تلوار پہن کے ان کا جواب دینا پڑا۔ پھر اس کو منع کر دیا
کہ اس کا استعمال نہیں کرنا بالکل بھی. 7ویں 8ویں 9ویں گرو نے اس کا استعمال نہیں کیا. جب جاتی پھر ہو گئی، پھر 10ویں گرو کو مجبوری میں اٹھانی پڑی. وہ جفر نامہ پڑھ لو، اس میں کیا لکھا ہے. تو میں نے تو کچھ اور کہا تھا، اور ہمارے لیے اب بالکل ہی منع کر دی انہوں نے. بعد میں انہوں نے لکھ دیا کہ آپ لڑوں نہ فوج لڑاؤں، نہ میں خود لڑوں گا. چمکور صاحب کے بعد کی بات ہے، جب یعنی آگرہ کے بعد کی بات ہے. آپ لڑوں نہ فوج لڑاؤں، میں نہ خود لڑوں گا نہ اپنی فوج جو پیچھے چھوڑی ہے انہیں لڑنے کی اجازت دوں. انہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لڑائی سنساری. بھٹ بیرن سنگ باندھ لے آؤں گوشے کمان کے. وہ تو منع کر گیا، میں لڑنا نہیں. تم نے ہمیں گیان کی لڑائی لڑنا ہے، وہ لڑائی ہم نے لڑنی نہیں ہے. وہ تو ہم ڈیفنس کرتے ہیں. ڈیفنس کے لیے تلوار لی ہے، لڑنے کے لیے نہیں لی، اپنے بچاؤ کے لیے. If you want peace, be prepared for war. وہ تو وہ کنیکشن ڈراپ ہو گیا. بولتے فون کر کے اطلاع کرو، انہیں معلوم نہیں ہے. جی میں کال کر رہا ہوں. کیا اس بیچ میں پھر سمرائز کر دیں یہ بات؟ ہم سن لیں گے بابا جی کو جو بات کو کہیں گے. شکیل غوث صاحب سمرائز کر دیں، اور پھر مجھے سرٹیفکیٹ کے بارے میں بتانا ہے وہ بتا دوں جب تک ان کی آواز نہیں آتی. جیسی آئے گی رک جائیں گے. ناظرین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے بابا دھرم سنگھ نہنگ سنگھ صاحب سے ان کے خیالات. کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ان کی گفتگو مکمل نہیں ہو سکی. وقت زیادہ ہو چکا ہے. جیسا کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کا خیال ہے کہ میں اس کو سمرائز کروں، تو میں آج کے اس ویبینار میں شریک ہونے والے تمام پینلسٹ ڈاکٹر ایم ڈی تھامس صاحب، پروفیسر ڈاکٹر روکی رام صاحب، علامہ سید عبداللہ طارق صاحب اور بابا دھرم سنگھ نہنگ سنگھ صاحب کا انتہائی شکر گزار کہ بہت وقت تک ہمارے اس ویبینار میں آپ نے شریک رہ کر آج کے موضوع ریلیجن اینڈ ورلڈ پیس کے اوپر مختلف ٹاپکس پہ اپنی پرمغز گفتگو کی. ہمارے ناظرین نے آپ کی گفتگو سماعت فرمائی. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. آپ کا خیر مقدم بھی کیا میں نے، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے بقول طارق صاحب کے اور بابا نہنگ صاحب کے، کہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے اس موضوع پر. اور جہاں آپ حضرات جیسے صاحبان وہ فن موجود ہوں وہاں ظاہر بات ہے کہ طویل گفتگو ہو سکتی ہے. بہرحال اب یہ چونکہ ہماری کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے بابا نہنگ سنگھ صاحب سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے، ہم اس کو یہاں ختم کرتے ہیں.
اور آج جیسا کہ مجھے کیرتی صاحب نے بتایا، آج کے اس ویبینار میں شرکت فرمانے والے تمام پینلسٹ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سرٹیفکیٹ کیرتی جی دکھائیں جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ سب حضرات کا شکریہ ادا کر چکا ہوں۔ ڈاکٹر ایم ڈی تھامس صاحب، پروفیسر ڈاکٹر روکی رام صاحب، یہ دیکھیے یہ سرٹیفکیٹ آیا، سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن آنرنگ ڈاکٹر ایم ڈی تھامس صاحب۔ بہت بہت مبارک ہو ایم ڈی تھامس صاحب، آپ کو آج کی اس بہت بہت مبارک ہو، دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد۔ ایسے سرٹیفکیٹ ہمارے تمام پینلسٹ کو دیے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر یہ شکیل صاحب آپ کی اجازت تو میں پڑھ دوں اسے؟ جی بالکل بالکل صاحب۔ یہ یہاں سے سرٹیفکیٹ ایشو جو دیے گئے ہیں یہ دونوں آرگنائزیشن کی طرف سے، سچ کو اکیڈمی اور ورک کی طرف سے، اس کی ہارڈ کاپی میل کی جائے گی۔ یہاں پر صرف ڈاکٹر تھامس کا سرٹیفکیٹ سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے، سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن۔ جی ہاں، اس سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن کے اندر یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے، گرمکھی میں یہ لکھا ہے، اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجا کون بھلے کو مندے۔ اس کا پھر نیچے ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہے، انواد لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کے نیچے۔ Firstly, Allah, the formless, created its divine light and through it controls mortal beings from the one divine light. The entire universe welled up, who is good and who is bad. جب سب ایک نور سے پیدا ہوئے تو پھر اچھا اور برا کون ہے؟ تو اس کے نور سے جب سب پیدا ہوئے تو یہ یہاں سے سرٹیفکیٹ کی لینگویج اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ آنرنگ ڈاکٹر ایم ڈی تھامس فار his valuable insights on topic understanding of religion and peace in our webinar Religion and World Peace on 10th of January 2021, and for his untiring steadfast dedication towards humanity, human rights, unity, world peace and justice. تو یہ جو ہیں یہ ایشو ہوں گے، یہ جائیں گے، ہارڈ کاپی آپ کو بھیجی جائے گی۔ یہ تو میں نے ایک پڑھ دیا، باقی سارے میں نہیں پڑھ رہا ہوں یہاں پر۔ جناب راجوندر سنگھ بین صاحب کو، مہارشی بھیرگو پیٹھادیش گوسوامی صاحب کو، اور گوسوامی تلسی مہاراج صاحب کو، اور مولانا محمد اعجاز الرحمان شاہین قاسمی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر رونکی رام صاحب۔ اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ شکیل غوث صاحب کے لیے ہے، کیرتی تاودارے صاحب کے لیے ہے۔ تو یہ سرٹیفکیٹس ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ بند ہو جائے گی۔ جی ابھی جو مجھے ذرا سا میں ختم کر رہا ہوں، میں بولنا پڑے گا، کام رسکی ہے لیکن رسک سے دھرم اور رسک ایک ہی چیز ہے۔ سچے دھرم میں رسک سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ رسک تو وہ تو کہتے ہیں کہ پہلے مرن قبول جیون کی شڈاس۔ کبیر بھی کہہ رہے ہیں سورا سو پہچانیے جو لڑے دین کے ہیت۔ دین ہے، دین کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم۔ سورما ہی وہ ہے، سورا ہی وہ ہے جو دین کی لڑائی لڑے، سچ دھرم کی لڑائی لڑے، پبلک کے لیے لڑے۔ خدا کا جو پروگرام ہے، جو لوگ اسے ڈسٹرب کر رہے ہیں ان کے خلاف بولے کھل کے، شبدک لڑائی لڑے۔ گیان چرچا کی لڑائی لڑے۔ کوئی ہماری وہ دھن اور بھوم کی لڑائی نہیں ہے۔
یہ संसारी लोगों की लड़ाई है। तो गुरु गोविंद सिंह का एक श्लोक है, वो कहते हैं ये धन है या भूमि है, इसकी लड़ाई जो लोग लड़ते हैं वो धार्मिक नहीं होते। वो कनेक्शन फिर ड्रॉप हो गया उनका, और ये हमारी तरफ से नहीं है, ये टेक्निकल फॉल्ट शकील साहब। बाबा साहब का नेट जो है वो आप उनके यहाँ उधर दिक्कत हुई है। तो धन और भूमि पर आत्मन बहरा, और भूमि की वजह से इतना झगड़े पैदा करता है और क्या करता है। धन और भूमि पर आत्मन बहरा, तिसका मुआ जगत कर घिरा। संसार इसके पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स फिर दिख रही है, डिस्कनेक्ट हो गए दोबारा। मैं उनसे फोन पे राब्ता कर लेता हूँ और आप ये कर लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए। नहीं इसे इसलिए कि नहीं अभी लीव नहीं कर रहे हैं, उनके ऑनर या उनकी इज्जत की बात ये है कि हम 2-3 मिनट देखते हैं कि वहाँ से कनेक्शन आ सकता है या नहीं, और फिर उसके बाद फोन पे ये भी कहते हैं ना कि फिर फाइनल इसे समराइज कर, इसे खत्म कर दें। समराइज करने बीच में कनेक्शन इसलिए कि उनका स्टेबल नहीं चल रहा है। जैसे जुड़ जाए तो हम जरा से 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं उनके लिए। और इस बीच में मैं चूंकि खाली बैठे रहेंगे तो मैं हमारे व्यूवर्स के अंदर मुसलमान बहुत हैं। बाबा साहब ने कहा मुसलमान के गुरु नानक देव जी ने कहा था, या उसने गुरबानी ने कहा था कि मुसलमान होना बड़ा मुश्किल है। इकबाल ने कहा था, शेर इकबाल का, कि ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। यानी शहादत का मतलब ये गर्दन कटाने वाली वो शहीद नहीं, गवाही देना, उल्फत की गवाही देना, खुदा से मोहब्बत की गवाही देने का मैदान बड़ा सख्त है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो और उन्होंने जो बात कही थी उसको वो तो कही थी, कहा क्या क्या था, और उसके बाद कि मुसलमान होना मुश्किल है। ये महला 1 के अंदर ये पेज 141 पर, करणी कलमा आकी के तय मुसलमान उसदाई, ये कलमा पढ़ते रहते हैं, ये उस पर कुछ करनी अमल करेंगे तब मुसलमान होंगे। वो अमल करना कलमे पे आसान नहीं है, सिर्फ 2 लाइन का। और इतना सा और कि जो उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा था गुरु नानक देव जी ने, ये पेज सफा नंबर, वहाँ पृष्ठ नंबर गुरबानी के मैं 662 से बता रहा हूँ। मुसलमान सोई मलुक होवे, ये अपना पहले मैल जो है वो धोना होगा तब पाक होगा। पढ़िया बुझे 100 परमाणु, तो पाठ करके चिंतन करना होगा, ये खाली पाठ नहीं चलेगा, तब परवान चढ़ेगा। खुदा के आगे, भगवान के आगे, परमेश्वर ईश्वर के आगे, कि ऐसे लोगों को भी वो सद्बुद्धि दे, वो इन कामों को छोड़ के तो बाबा जी को बताओ शांति की तरफ ध्यान दें, ताकि उनका भी संसार छोड़ के आगे भला हो, अपना भला भी करें, दूसरे का, संसार का भला भी उनसे हो। हम तो यही कह सकते हैं, हमारी बात तो वो मानते नहीं। जब वो कुरान की बात नहीं मान रहे, गुरु ग्रंथ की बात नहीं मान रहे, वेदों को नहीं मान रहे, जो परमेश्वर ने भेजे मैसेज वो नहीं मान रहे, तो हम तो उनके लिए अरदास ही कर सकते हैं। हमारी कहाँ मान लेंगे वो? हम कौन है? हमारी औकात क्या है उनके आगे जो हमारी मान लेंगे वो? जोर से तो कोई मना नहीं सकता किसी को,
ना हम इसके हक में किसी को जोर से बनाया जाए। हाँ, हम उनकी खुशामद कर सकते हैं अगर वो माने। जहां को वहां कर लेंगे खुशामद, भैया तुम भी मान लो। हम सब मिलके एक ऐसा माहौल बनाएं जैसे हम सब संसार के जीव प्राणी सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर सके और ये धर्म का पालन कर सके। जिस चीज के लिए हमने जन्म लिया है उसकी हमें प्राप्ति हो सके। उसमें हमारा क्या कम हो जाएगा तो हमें उनसे प्रार्थना भी करनी पड़ जाए। वो चाहते हैं हमारी खुशामदी भी हम कर लेंगे, हमें हमारा क्या नुकसान है उसमें। अगर वो इस बात से ही राजी होके हमारा साथ दे दें तो हमारा तो कुछ कम होने वाला है नहीं इससे। तो यही हम कहेंगे, चाहेंगे कि दुनिया में अमन हो। ये हर हुकूमत चाहती है उसके देश में अमन हो, उसके पड़ोस में अमन हो। अगर पड़ोस में अमन नहीं है तो वो देश में अमन नहीं रह सकता। अमन जब ये संभव है दुनिया में, सारी दुनिया में ही अमन हो, सभी लोग प्रेम से बसें और जो प्रेम जिसके अंदर है वो वही भक्त है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। गुरु गोविंद सिंह का ये मिसरा है, श्लोक है, कथन है कि साच कहो, मैं साच कहूं, अगर आप कहो तो मैं कह दूं सच की बात। सच कहूं, मैं सत्य कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। सुन ले हो सब, सभी सुन लो। सिखों को नहीं कहा तुम सुन लो, सबे सुन लो। फिर वाणी सिखों के लिए, गुरु सिखों का था तो सबका गुरु था। सभी को कहा उसने सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो। अगर कोई चाहता है मुझे खुदा को मिलना है, पाना है, अल्लाह को पाना है, राम को पाना है, वाहिगुरु को पाना है, जिसको भी वो जो भी नाम वो देता हो, जो प्रेम कर किया है जिसने, उसने ही पाया है। नफरत करने वाले ने कभी नहीं पाया, ना पाएगा। उसके बावजूद भी अगर सिखों में नफरत है तो फिर वो प्रभु को पाने की उनके अंदर इच्छा नहीं है। उनका टारगेट प्रभु पाना नहीं है सिखों का। उनका तो राज पाना प्राप्त, राज की प्राप्ति उनकी इच्छा है। फिर वो सिक्खी नहीं है, वो गुरु के मुखालिफ है। फिर वो खालसा नहीं है तो खालसा के विरोधी है, वो तो साकत है। फिर या वो साबित करे। तो साकत हैं हम, खालसा भी हैं हम, ये कैसे हो सकता है? जो हमें नहीं मानेगा खालसा, हम उसको गोली मार देंगे, हम उसको कत्ल कर देंगे। बोला ये कोई तुक की बात है, तुम्हारा दिमाग खराब है। कितने जने आए यहाँ, बड़े बड़े राजे महाराजे, औरंगजेब भी देख लो कितनी शक्तिशाली है, तुम्हारे पास है क्या? ये तो कहते हैं पिद्दी रा पिद्दी का शोरबा, तुम तो वो हो संसार में आज जो अपने आप को कट्टरवादी सिख मानते हैं। तो तुम्हारी औकात क्या है? तुम गुरु की मुखालफत करते हो, जबरदस्ती कहते हो हम खालसा। कौन मान लेगा तुम्हारी बात को? क्यों माने हम? झगड़े
کرتے ہو, نفرت تمہارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ہم کیوں مانے تم سے گرو بڑے ہو؟ ہم نہیں مانتے. زبردستی بنا لو کہ تم ہمیں. تو یہ کٹڑ وادی ہیں, ان کے لیے یہی بھاشا اگر نہیں بولی جائے گی تو یہ ماننے والے نہیں ہیں. جو دوسرے ہیں لوگ, ان کو بھی پتہ لگے کہ ہم ڈرنے والے ہیں. دھارم کا آدمی کبھی کسی سے ڈرے ہیں؟ ڈرپوک تم خود ہو. جو راج کی اچھا رکھتا ہے, مایا کی اچھا رکھتا ہے, ڈرپوک وہ ہوتا ہے. دھارم کا آدمی کب ڈرا ہے کس سے؟ وہ تو زندہ ہی شریر سے الگ ہے, مایا سے الگ ہے. انہیں ڈرانے کی کوشش مت کرو, ہوش میں آؤ ذرا. یہ جو جوش ہے تمہارے اندر, اس نے تمہارے ہوش گم کر رکھے ہیں. ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. جوش بدھی ہینوں میں ہوتا ہے. جہاں جوش ہے وہاں بدھی ہینتا ہے. جہاں بدھی ہے, بدھوان ہے, ان میں ہوش پردھان ہے. جوش پردھان ان کا جوش ہوش کے ادھین ہوتا ہے. جوش ہے ان میں, یہی جوش ہے نہیں ان میں, لیکن بدھی کے ادھین ہے ان کا جوش, ان کے قابو میں ہے ان کا جوش. تمہارا جوش بے قابو ہے تو بدھی ہین ہو. بدھی ہین کبھی راج کر نہیں سکتے, راج لے بھی لیں. سو ہم سب کو دھرم کی طرف مڑنا ہوگا. اسی میں ہمارا سب کا بھلا ہے, اسی میں سکھ ہے, اسی میں شانتی ہے, اسی میں سے ہمارا گرو سے, اللہ سے, گور سے رشتہ جڑتا ہے. اس سنسار میں بھی سکھ ہے, اس لوک میں بھی سکھ ہے. ایسا کرنے میں لوک سکھی پرلوک سہیلے. آگے جا کے بھی ہمارے لیے سکھ ہے, سہیلے ہیں, سکھی رہیں گے ہم, آسان رہیں گے. لوک سکھی پرلوک سہیلے, نانک ہر پرب آپے میلے. ہر پرب جو خدا ہے اپنے ساتھ خود ہی ملا لے گا ہمیں. چنتا کی ضرورت نہیں ہے. اپنے چرنوں میں, اپنے گھر میں ہمیں جگہ دے گا. او بیٹھ آدر سب دیو. آدر سے ہمیں وہاں اس آدر ملے گا پرلوک میں ہمیں, اگر ہم اپنی سوچ کو بدل لیں گے. ان شبدوں کے ساتھ ہی میں سب کا دھنواد سہت دھنواد کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا بہت قیمتی ٹائم دیا, اپنے وچار ساجھے کیے. یہ بہت بڑا پن کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو. دراصل یہی جیون سب سے یہی جیون ہے جو اصلی جیون ہے. جو ایسا جیون جیتا ہے اس کمی اس کو نہ یہاں ہے نہ آگے ہے. اس کے لیے سب ہر وقت خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. تو میں سب کو ادب کے ساتھ آداب کہتا ہوں, نمسکار کہتا ہوں, چاہے فتح بھی بلاتا ہوں, ست سری اکال بھی کہہ سکتا ہوں. مجھے کچھ بھی ان شبدوں سے گریز نہیں ہے. سب ایک ہی بات ہے, ہمیں ایک ہی سمجھنا چاہیے. ہمارے سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے. آج یہیں برام دے کے
फिर देखेंगे कुदरत करेगी, इस लड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह और खालसा दोनों अरबी के शब्द हैं, इस्लाम जगत के शब्द हैं। खालसा और फतेह, तो इसलिए इस्लाम का झंडा बरदार है खालसा। वो इस्लाम जो गुरु नानक के शब्दों में परमेश्वर ने उनसे गुरु ग्रंथ साहब में अंकित परिभाषित करवाया है, और कुरान में भी वही रूप है उसका, इस्लाम का, मुसलमान का। हम सभी ईमान पे आए, ईमानदार हो जाएं, और अपना सुख भी इसी में है, संसार का भला भी इसी में सुख है। धन्यवाद। मैं 2 जुमलों में मैं कुछ बात कहूंगा, अपने तासुरात, और फिर 2 जुमलों में डॉक्टर रोहन कलाम और डॉक्टर मोहम्मद से भी चाहूंगा कि वे 1-2 जुमलों में अपने फाइनल तासुरात, खाली इससे ज्यादा नहीं, और फिर आप उनसे गौस साहब आप ऐलान कर देंगे इसे बंद करने का। मुझे इतनी बात कहनी है कि अभी जो बाबा जी ने कहा था कि वो तुर्कों को कहा, उसने मुसलमानों को नहीं कहा था, गुरु साहिबान ने या ग्रंथ ने, कुर्बानी ने तो असल में इसलिए कहा था तुर्कों को कि उस वक्त खिलाफत वहां पर थी टर्की में, और वो खलीफा नहीं थे, वो बादशाह थे, वो बादशाह थे, और बादशाहों के हाथ से जो कुछ होता है वो सब जानते हैं, इसलिए उनको कहा था। तो ये अब अगर हम लोग मिलेंगे, हम जैसे विचारों के लोग मिलेंगे, और फिर मिलने के बाद कुछ करेंगे, तब जो कुछ आएगा वो होगी असली खिलाफत। ये खिलाफत के नाम के ऊपर ये जो खड़े होते रहते हैं, ये तो दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। तब खिलाफत आएगी जब हम लोग मिलकर खड़े होंगे, तब वही खालसा का राज होगा, वही किंगडम ऑफ गॉड होगी, और वही राम राज्य भी होगा। तो इसके लिए हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे, आपस में साथ मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने जो इसके ऊपर कुछ व्यूज 1-2 जुमलों में मैं दरखास्त करूंगा डॉक्टर एमडी थॉमस से भी और डॉक्टर रोहन कलाम से भी, और फिर ठीक है तारकी साहब और बाबा जी के विचार आपने बहुत अच्छे अल्फाज फरमाए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा साहब ने एंड में बोली वो ये है कि ये सबसे उत्तम जो कार्य है, जो सबसे उत्तम कार्य है इस जन्म में इंसानियत के जामे में, वो है कुछ कहिए कुछ सुनिए। नानक इसी जगह ये कुछ कहिए कुछ सुनिए। उसके लिए जो बेहतरीन तरीके से जो कहना क्या है, सुनना कुछ है कि हम कहां से आए हैं और हमारा इस धरती पे आने का मकसद क्या है, और हमने जहां किस तरह रहना है। हमारी जो बंदगी है वो इसलिए हो कि एक खुदा हमें जीने का सलीका सिखा। वो कैसे सीखेंगे? बातचीत के साथ, गुफ्तगू के साथ। और जहां पर बातचीत है, गुफ्तगू है, सलीका सीखने की बात है, फिर वहीं पर उसकी रहमत होती है, क्योंकि वहां पर समझ की बात है। शांति यही है। शांति जो है वो क्रिएट नहीं करनी है, शांति जहां पर थी, शांति हमने अपने अपने आप से अलग कर ली है, हमने उस शांति को प्राप्त करना है। वो हम नहीं शांति क्रिएट कर सकते। यह कायनात नाम ही शांति का है। इसमें देखिए समंदर, इसमें देखिए हवाएं, आप इसमें देखिए कहीं फॉरेस्ट में, जंगल में जाकर देखिए, आपको शांति दिखाई देगी। शांति ने कहीं हमसे घूंघट नहीं ओढ़ा हुआ, वो तो नंगे मुंह घूम रही है। हमने अपनी आंखों पे पर्दा किया हुआ है।
नुक्ते के हेर फेर ने जुदा कर दिया, नुक्ते से नुक्ता मिला तो खुदा कर दिया। ये जो अल्फाज है, ये जो गुफ्तगू होनी है, वो शांति को, हम सोच रहे हैं कि हमने शांति क्रिएट करनी है, फिर हम घोड़े लेकर, रथ लेकर, टैंक लेकर, F-16 लेकर, राफेल लेकर हम शांति क्रिएट करने जाते हैं, तो लोगों के घर उजाड़ देते हैं, उनको डाल देते हैं। हम 6 और 6 और 9 अगस्त क्रिएट कर देते हैं, और वो भी जब क्रिएट करते हैं 6 और 9 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी, वो भी पूरी धूप में, क्या पूरी तरह से वहां पर आप ऊपर से वीडियो बना सके कि कैसे बर्बादी होती है। हम वो इंसान हैं। इसलिए मेरी समझे, मेरी जांचे ये है कि शांति जो जहां पर है, हमने जो खजगन डाला है, हमने जो उसमें बिगन डाला है, हम आपस में मिलकर उस खुदा से पहले तो मुआफी मांगे कि हमें मुआफ करना कि हमने इस कायनात में जो तेरी शांति थी उसमें जो हमने हुड़दुम मचाया है, ए खुदा हमें मुआफ कर दे। उससे और क्या हो सकता है। यही इसमें मैं एक शब्द कहने के बाद कौन करूंगा, मैं वो बाबा नानक की वाणी है। गौ साहब है इजाजत। नानक दुनिया पसुरंग पसहू पसखे है नानक, ये दुनिया जिहड़ी है ये सुआ दे रंग है, इत्थे सुआ ही सुआ है, इत्थे ऐश ही ऐश है। तमाशा जो है ये निरी सुआ है, खे है। पशु पस कुमामणी भी पशु पर ये दे, जहां पर जो आप कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे सिवाय ये जो दुनिया का तमाशा है, इसमें आप खे इकट्ठी कर रहे हैं, ऐश इकट्ठी कर रहे हैं। जा जियो बिचो कढ़िए पशु पर आ जाए, जब भी इस इंसान की देही से ये आत्मा अलग हो जाएगी तो ये खे बन जाएगी, इसमें और खे पड़ जाती है। अब आगे क्या कहती है, अगे लेखा मंगिए होड़ सुनी पाए। Now when you leave this world and go to him, वहां पर जाएंगे तो जितनी खे आपने जहां इकट्ठी की थी उससे कितनी गुणे आपको वहां मिलेगी, क्योंकि आपने उसकी शांति में खलजगन डाला था। ऐ बंदे इस शांति को बनाए रख, तेरी जुत क्या शांति को बनाए रखना, इस शांति को देख, शांति जहां पर है। तो जो बहुत सुंदर संसार है, इसको खराब करने वाला हम है, और हम उस खुदा से ये बंदगी हो। जब ये ऐसा हो सकता है तो मेरा ख्याल कि जो आपने तारक साहब बातें की हैं, वो दीन की बात की है, मजहब की बात की है, उसके आंसर है जो बाबा साहब कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और हम चाहेंगे कि जब कहीं दोबारा फिर प्रोग्राम हुए तो शकील साहब से भी इनके भी विचार इसी मौजूद पे सुनने चाहेंगे। आप न्यू वेबिनार के खात्मे का ऐलान कर सकते हैं शकील साहब। तो आप मैं एक बार फिर अपने तमाम पैनलिस्ट का, जिनमें डॉक्टर डी थॉमस साहब, प्रोफेसर डॉक्टर रोंकी सिंह साहब, अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब और काबिल सद एहतराम बाबा नेहन सिंह साहब, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आपने हमारे साथ बहुत वक्त दिया और अपने तमाम बहुत शानदार और बेशबहा ख्यालात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने में हमारे साथ जो ताउन किया है, उसके लिए हम एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ इस वेबिनार के खात्मे का मैं ऐलान करता हूँ। आप सबको सलाम और आदाब पेश करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बहुत शुक्रिया।